7 اگست ہے جناب، اور بہت دن بعد میں حاضر ہوا ہوں. کئی وجوہات تھیں جن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج جو پریزنٹیشن ہے وہ وقت لے گی بہت. پھر کبھی بتائیں گے کیا ہوا. اصلی بات یہ کہ سجاد میاں جو ہیں وہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں لندن میں، ہم یہاں ہیں، وہ بچوں کے ساتھ موجیں اڑا رہے ہیں، اور ہمیں یہ ٹیکنیکلی آتا نہیں ہے لوڈ ان لوڈ آف لوڈ کرنا. اوکے لیٹس گو. آج کی پریزنٹیشن میں نے اجازت لے کے سجاد سے کہا یار یہ پلیز کر دیا ہے اپلوڈ ہوتا ہے شاید. یہ میکبیتھ کا ایک سلیلیکو ہے جو مجھے بہت ہانٹ کرتا ہے، ہمیشہ کیا ہے. تو یہ آ گیا کسی اور تناظر میں، میری ذاتی زندگی میں کچھ ہو رہا ہے تو اس کے نئے معنی میرے اندر آئے لبکی. تو ان کی اس واقعے کے بارے میں بھی بات نہیں کروں گا، کبھی موقع ہو. صرف وقت کی وجہ سے کوئی ایسی ٹیبو بات نہیں ہے. تو وہ پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا کیا بات کرنی ہے، کہ میر اور شیکسپیئر اور یہ سب لوگوں کا کیا قصہ ہے. تو جناب سلیلیکو آپ یوٹیوب پہ جا کے یہ والا جو ہے، اور گوگل وغیرہ پہ خوب سن سکتے ہیں. گیل گولڈ، رچرڈسن، اولیویے، کس نے نہیں یہ پڑھا. یہ ہائی پوائنٹ ہے ایکٹنگ کا بڑے اداکاروں کا، کہ ٹمارو اینڈ ٹمارو جب ان کو پتہ لگتا ہے میکبیتھ کو کہ لیڈی میکبیتھ گھیں ہو چکی ہیں، تو یہ سلیلیکو کرتے ہیں کہ ٹمارو اینڈ ٹمارو اینڈ ٹمارو creeps on this petty face from day to day to the last syllable of recorded time. آئے وقت کے گزرنے کی کا ماتم. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. واہ واہ واہ. آپ سنیے گا جناب باقی اداکاروں سے پتہ لگے کتنی مزے کی اور میں نے کس قدر اس کا قلع کما کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ریزوننسز میں بلیو کرتا ہوں. میں ترجمہ وغیرہ کا نہیں قصہ کرتا. ریزوننس کی سے زیادہ میں بازگشت کا لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک شعر کی دوسرے میں بازگشت آتی ہے. اور جو شاعر ہوتا ہے یہ پوئٹک سینسیبلٹیز کا بندہ، اس کے ذہن میں اپنی زبان سے اس میں کچھ آتی ہے. مثال میں آپ کو ایک آدھ دو دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی سے، کہ جو بہت مشہور دنیا کا شعر ہے کہ پنڈت برج نارائن چٹبس کا، اردو کے ہر بندے کو یہ شعر پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کسی نے مجھے کوئی شعر کبھی نہیں سنایا. حالانکہ میں بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو لارکن کہتے ہیں at death you break up the bits that you were start speeding away from each other forever. تو ظاہر ہے لارکن نے تو نہیں اس کو پڑھا ہوگا، لیکن بالکل اس طرح کی بات ہے. ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ہماری جو میری بھاوج ہے، بہن ہے، دوست ہے بہت، عشرت آفرین، بڑی شاعرہ ہے. تو اس کا میرا شاعری وغیرہ کی بہت گفتگو ہوتی ہے. قریب 35-35 برس کی بات ہے. میں نے اسے آنا اخمتوبہ کی ایک اپنی فیوریٹ نظم سنائی. پوری نہیں سناؤں گا، لیکن اس کا وہ جو پہلا ہے اسٹینزا، اس پہ ایک دم عشرت نے جو رسپونڈ کیا وہ آپ کو بتاؤں گا کہ لو کے بارے میں وہ پوئم ہے، ون آف مائی ویری فیوریٹ. کہ ناؤ لائک اے لٹل اسنیک اٹ curls into a ball bewitching your heart. Then for days it will coo like a dove on a little white windowsill, or it will flash as bright frost, drowse like a gilly flower. But surely and stealthily it will lead you away from joy and tranquility. It knows how to sob so sweetly in the prayer of a yearning violin, and how fearful to divine it in a still unfamiliar smile. ایک دم عشرت مجھے کہتی ہے ہائے بھائی، ایک دم اس پہ وجد ہو گیا، کہنے لگی کہ یہ عشق ہیلا گر جو ہے، یہ شاخ خوش پے کر جو ہے، یہ کنڈلی مارے ہوئے پڑا کوئی میرے اندر جو ہے، یہ وجد میں جب آئے گا ایک فاختہ بن جائے گا. واو بہت اعلیٰ. اچھا صاحب، اب اصل میں جو بات ہے اس میں کہ یہ جو پہلی والی بات ہے کہ and all our yesterdays of lighted fools the way to dusty death، کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. یا میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صورتوں سے خاکداں یہ عالم تصویر ہے،
بولے کیا اہل نظر خاموش ہیں حسرت سے یہاں. یا غالب کا وہ جو بہت ہی مشہور شعر ہے جو کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں ان تک کو یاد ہے کہ خاک میں کیا سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. کہ ہم روان راہ فنا ہیں برنگ عمر، جاویں گے ایسے کھوج بھی پایا نہ جائے گا. ایک اور اسی طرح کا شعر ہے کہ ہم روان راہ فنا، دیر رہ چکے وقفہ بسان صبح، کوئی دم بہت ہے یہاں. کیا بات ہے، واہ واہ، ہے کوئی دم، بس بالکل فلیش ہے لیکن وہ بھی بہت ہے. بلے بلے، واہ 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 واہ. اور اس غزل کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ شاید کہ کام صبح تک اپنا کھینچے نہ میر، احوال آج شام سے برہم بہت تھا یہاں. اچھا تھا. تو وہ لائف's but a walking shadow، یہ جو ہے نا، اس سے پہلے جو وہ کہتا ہے نا کہ آؤٹ بریف کینڈل، اس پہ ایک دم مجھے آؤٹ بریف کینڈل پہ جو ڈیسپریشن ہے اور اداسی ہے، مجھے فیض صاحب کی جو نظم ہے اس میں جو ہے شمع کا اول تو آپ کو پتہ ہے کہ شمع اور دودھ اور چراغاں اور یہ سب چیزیں پروانہ ٹروپس ہیں ہماری شاعری کے، سینکڑوں اشعار ابھی نکل آئے ہیں. لیکن یہ فیض صاحب کی جو نظم ہے یہ اسی تنہائی کا جو ہے ہانٹڈنیس جو ہے وہ اس میں مجھے بڑی محسوس ہوئی کہ پھر کوئی آیا دلزار نہیں، کوئی نہیں، راہ ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل گئی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راست تک تک کہ ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بجھا دو میں و مینا وایا، اپنے بے خواب کباڑوں کو مغفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. دراصل شیکسپیئر کو پسند آتا ہے یہ والا جو ہانٹڈنیس فیض صاحب نے کریٹ کیے. حالانکہ کوئی مقابلہ وغیرہ میں نہیں کر رہا کہ فیض صاحب اس لیول کے شاعر ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ میرا میل باکس بھر دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے وہ نہیں ہے. اور یہ جو ہے کہ لائف's but a walking shadow، گداز عشق میں بہہ بھی گیا بھی، یہی سایہ سا ہے اب پیرہن میں. walking shadow a poor player that struts and frets. کیا اچھی آلٹریشن. struts یعنی پرائڈ اور frets فکر مندی، اپوزٹ ہیں لیکن وہ بھی ہے. that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. اب یہ جو ہے نا his hour upon the stage، اس کا مجھے اصل میں اس کی وجہ سے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نوبت. واہ واہ، نوبت جناب. تو اب نوبت کے بہت معنی ہے جناب، بہت معنی ہے نوبت کی. کیا کہ گھٹتا اور کیا کہ نوبت بچ گیا اور نوبت ہو گئی. اور تو جب ڈکشنری میں آپ دیکھیں بہت آپ کو اس کو معنی ملیں گے. اور وہ جو نقار خانہ ہے وہ بھی نوبت خانہ ہوتا تھا، جو گھڑیاں بڑیاں ہوتی نہیں تھی. وہ نقارہ جب بچتا تھا تو دن کا پتہ لگتا تھا. پھر جو بڑے لوگ ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ، ان کے پاس ہوتے تھے ڈرمرز اور وہ تاشا بجانے والے، وہ نوبت. اور نوبت یعنی کہ ایک طرح کا پرائڈ کا اور غرور کا اور تمکنت کا اور ایروگنس کا بھی سمبل ہوتا تھا. تو انسان میں بھی وہی ہے، جس پہ میر صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ اتنا اعلیٰ شعر ہے کہ اتنا اعلیٰ شعر ہے نوبت کا کہ اور پوری زبان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہر کوئی اس مقام میں 10 روز اپنی نوبت بجائے جاتا ہے. That struts and frets his hour upon the stage and is heard no more. گئی وہ نوبت مجنوں کے نام باجے تھا. اللہ اللہ، نام باجے تھا. گئی وہ نوبت مجنوں کے نام باجے تھا، ہمارا شور جنوں اب ہے اپنی باری ہے. اس میں رونت، اس میں یعنی شاعری تعلی. واہ واہ، کیا کہنے. فرہاد و قیس گزرے اب شور ہے ہمارا، ہر کوئی اپنی نوبت 2 دن بجا گیا ہے. اس میں ان بلٹ ہے یہ چیز کہ ہم بھی 2 دن اپنی نوبت بجائے جا رہے ہیں. اور ہم میں ان میں یہ فرق ہے، جیسے سوکریٹیز کہتا تھا مجھ میں ان میں یہ فرق ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ میں علم نہیں ہے، لیکن جو رونت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہے، ان کی یہ تجلی ایسی ہی ہوتی رہے گی، لیکن اس نے بسم ہو جانا ہے.
بہت مزے کی بات کی، بہت ہی مزے کی. اس کے بہت سے شعر ہیں، میں اس کو چھوٹا رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں آخر میں آتا ہوں کہ life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets, his hour upon the stage and is heard no more. آخر میں کہتا ہے، کتنی مشہور بات ہے، it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. فانی بدایونی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن ان کے کچھ اشعار جانتا ہوں، اور دنیا جانتی نہیں. بڑے ان کے 2-4 جو اشعار ہیں، کچھ 15-20، وہ حصہ ہیں زبان کا. ایک تو وہ شعر تھا ان کا جو کہ چلیں اس کو چھوڑے، جو اچھا یہ اصلی شعر جو یہاں پہ میں جو سنانا چاہ رہا، ٹولڈ بائی این ایڈیٹ فل انسان چیز، کہتے ہیں کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا. وہ شعر تھا فانی کا، بھول جاؤں گا، ریکارڈ پہ آ جائے، سب انجوائے بھی کر سکیں کہ اب میں بھول جاتا ہوں. میں اب انہیں ویرانے اپنے دیوانے پہ اتمام کرم کر یا رب، در و دیوار دیے اب انہیں ویرانی دے. کیا بات ہے جی، بہت مزہ آیا جناب. آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ اٹ. بتائیے گا کیسا لگا. خدا حافظ.